بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور صبح سے آپ خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مشرق وسطیٰ میں کس طرح ڈرامائی طور پر صورتحال بدلتی رہی۔ کل جب ہم پروگرام کر کے یہاں سے رخصت ہوئے تھے، اس کے بعد جو بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ ایران کی طرف سے امریکی اڈوں پر حملہ کر دیا گیا، قطر میں یہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد جس تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ہوا یہ کہ امریکی صدر کی طرف سے جس سیز فائر کا اعلان کیا گیا، پھر اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اور ایران کی طرف سے بھی ہوئی اور اسرائیل کی طرف سے بھی ہوئی۔ دونوں طرف سے پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس کا ایران کی طرف سے ایک بڑا ہی مؤثر قسم کا اور تابڑ توڑ قسم کا جواب بھی دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں ہوئی۔ وہی امریکی صدر جو کہ حملے کر رہے تھے، اور امریکہ جو تھا وہ حملے کر رہا تھا ایران کے اوپر، انہوں نے اپنا ایک کردار فوری طور پر تبدیل کیا اور وہ مصالحت کی طرف اور ثالثی کی طرف اور سیز فائر کی طرف آئے۔ آج ان کی جو گفتگو سامنے آئی اس میں بہت ہی اہم نکات تھے، اور وہ نکات میں جن کو خاص طور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران سے بھی خوش نہیں ہوں، لیکن اسرائیل سے شدید ناراض ہوں۔ یہ خاص قسم کا ایک میسیج ہے جو اسرائیل کو شاید امریکہ کی طرف سے اس سے پہلے نہیں دیا گیا، کیونکہ اسرائیل اس سے پہلے ایک غنڈے کے طور پر بیہیو کرتا رہا، اور وہ امریکہ جو تھا، اور جو بائیڈن انتظامیہ کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے تمام جو حکومتیں تھیں ان کو آپ دیکھ لیں، جس طرح ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہمیں اس تنازع میں جو کردار نظر آتا ہے اسرائیل کا وہ بڑا ہی منفی نظر آتا ہے، اور اس پر امریکہ مکمل حمایت کرتا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اس پر اس کا دلچسپ موقف اس حوالے سے رہا کہ پاکستان جو تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال تھی اس میں حقائق کے مطابق، سچ کے مطابق، اور آپ یہ سمجھیں کہ سفارتی اصولوں کے مطابق حق اور سچ کے اوپر اپنی پالیسی مرتب کرتا رہا، اور تیزی کے ساتھ اپنا موقف دنیا کے سامنے پہنچاتا رہا، اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھا کہ ان کی ایرانیوں سے بھی جس طرح بات ہو رہی تھی، اور اپنے ایرانی دوستوں سے، بھائیوں سے جس طرح وہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جب قطر پر حملہ ہوا تو انہوں نے اصول اور سچ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قطر پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے وہاں پر بھی جو حکمران ہیں ان سے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی سفیر سے، قطر کے سفیر سے بھی گفتگو کی۔ آج اس کے بعد جب یہ صورتحال پھر تبدیل ہوئی، انہوں نے ایران کے صدر سے بھی، مسعود پزشکیان سے بھی گفتگو کی، اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی گفتگو کی۔ پاکستان جو ہے اس خطے میں امن کے لیے، اور صرف اس مشرق وسطیٰ ہی نہیں، صرف آپ یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا برصغیر کو بھی دیکھ لیجئے، جنوبی ایشیا کو بھی دیکھ لیجئے، وہاں پر امن کے لیے بڑی ٹھوس تجاویز کے ساتھ اور بڑے ٹھوس موقف کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب 22 اپریل کو آپریشن ایک کیا گیا فالس فلیگ پہلگام کا، اور وہاں پر بھارت نے ایک ڈرامہ شروع کیا، اور اس کے بعد 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر اس نے حملے بھی کیے، اور اس کا جواب 10 مئی کو دیا گیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے جو حملہ کیا 13 اپریل کو ایران کے اوپر، اور آج جب ہم صبح دیکھ رہے تھے کہ سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ میں امن کی بات کی جا رہی ہے، تو ان دونوں جنگوں میں مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بھارت بھی خطے کا بدماش اور تھانے دار نہیں رہا۔ وہ جو ریجنل لیڈر ہونے کے دعوے کر رہا تھا، وہ اس کے دعوے کیا کہیں گے آپ اس کو، زمیں بوس ہو گئے، زبردوست ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا ان تمام دعووں کا۔ اور اسی طرح جو ایک تصور تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، وہ تصور نہیں رہا۔ ہم نے الحمدللہ وہی مناظر دیکھے جس طرح غزہ میں ظلم کیا گیا تھا، اسی قسم کے مناظر ہم نے تل ابیب میں دیکھے، ہم نے یروشلم میں دیکھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آئرن ڈوم جس کی بنیاد پر دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آئرن ڈوم ریت کی دیوار اور مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا، اور جب اس کا جو پورے کا پورا ایک انٹرسیپٹر سسٹم تھا وہ کریش ہوا حیفا میں، تو ہم نے ایرانی میزائلوں کو مکمل طور پہ تباہی مچاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آج جس طرح امریکہ کے صدر کا رویہ رہا،
اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دوبارہ جلد کوئی بڑی حماقت کرنے کی نہیں سوچے گا. اگرچہ ان تمام چیزوں میں پالیسیز میں یو ٹرن آتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج ہونے والی پیش رفت بہت بڑی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ میں جو امن ہے وہ پائیدار ہوگا, پائیدار ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات, پاکستان نے جو حکمت عملی اختیار کی اور پاکستان نے جس طرح, میں سعودی ولی عہد سے گفتگو اور اس سے پہلے ایرانی صدر سے گفتگو اور اس سے پہلے جو ہے قطر کے حکمرانوں کے ساتھ جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ اور باقی کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا گیا, ایک اصولی موقف اپنایا گیا کہ پاکستان کسی بھی جگہ پر جارحیت کے خلاف ہے, پاکستان کے مقام میں کتنا اضافہ ہوا, اور جس طرح خارجہ پالیسی کے اوپر شہباز شریف کی قیادت میں, وزیر اعظم کی قیادت میں جس طرح پوری ٹیم کھیلی, اسحاق ڈار کھیلے, ہمارا دفتر خارجہ کھیلا, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. میں بہت ہی مشکور ہوں, ہمیں یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد, اور بریگیڈیئر صاحب سے یقینی طور پر ہم یہ جانیں گے کہ یہ امن جو ہے یہ کتنا پائیدار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا بھی میں مشکور ہوں, ان سے یقینی طور پر بات ہوگی پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی کامیابیوں, پاکستان کی حکمت عملی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی آگے آنے والے دنوں میں کیا امکانات ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ بھارت کی جو بدماشی تھی وہ ختم ہوئی, اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا ایک جو تصور تھا وہ ختم ہوا. عبداللہ حمید گل, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ بھائی, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب کی طرف جاؤں گا, کیونکہ جنگی صورتحال ہے, جنگ میں امن ہوا ہے, لیکن اس جنگ نے جس طرح ہم کل خطرہ ظاہر کر رہے تھے اور قومی سلامتی کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے, ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی, امن ہو گیا. مسعود صاحب, اب کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل, یہ خدشات ایسے ہی تھے لیکن جس طرح کل کی ڈیولپمنٹ تھی, اور ہمیں توقع یا خدشات میں یہ تھا کہ جو گلف کنٹریز اس میں ڈریگ ہو سکتے ہیں. بٹ سرپرائزنگلی سنس آپ بات چیت دیکھیں بیہائنڈ دی سین پہلے سے چل رہی تھی, اور جو ایران کی طرف سے اٹیکس ہوئے ہیں الادیت ایئر بیس پہ, جو لارجسٹ ایئر بیس سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی تھا, سو آپٹکس کے لیے تھا. اٹ واز اے سمبولک اینڈ کوآرڈینیشنز وغیرہ سب کچھ آلریڈی ہو چکی تھی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہو, چند گھنٹے پہلے یکدم آئل کی پرائسز بھی گر گئی تھی. سو وہ بھی ایک انڈیکیٹر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دی سینز یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو ابھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, سیز فائر ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں اٹ از اے فریجائل ہے ابھی تک. اور جس طریقے سے دیکھیں سیز فائر کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات ہوئے ہیں جس پہ ٹرمپ نے اپنے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کے لیے بیل آؤٹ ہوا ہے ان کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے ایران کا ریئیکشن آیا ہے اور جس طرح ایران نے پریویل کیا ہے اوور اسرائیل, اور جس طریقے سے دیکھیں کہ جو ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے. مسعود صاحب, میں اس میں باقاعدہ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ سے رابطہ کیا گیا, درخواست کی گئی پہلے کہ ہماری جان بچاؤ, ہمیں چھڑواؤ اس سے. جی ہاں بالکل ایسے ہے. دیکھیں اسرائیل کے ٹوٹل لینتھ از 472 کلومیٹرز, اور ایک پوائنٹ پہ جو نیرو جہاں پہ وڈتھ ہے دیٹ از 15 کلومیٹرز. سو جس طریقے سے خیبر وہاں پہ جا کے گر رہا تھا, حاج قاسم تھا, اماد تھا, اور اس کے علاوہ دوسرے جو بہت سارے میزائل سسٹم تھے وتھ ہیوی پے لوڈ 2000 کلومیٹر پلس کے رینج کے ساتھ جا کے ہٹ کر رہے تھے, اور وہ ہم نے ڈسٹرکشن دیکھی. سو اسرائیل میں دی واز اے پینک اٹیک, سائیکالوجیکل امپیکٹ اتنا زیادہ تھا, لوگ اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے. اور مسعود صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو کتنا پر یقین ہے کہ یہ امن جو ہے یہ اب مستقل ہو سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں, یہ ابھی مستقل ہی ہوگا. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ ایک جو میں ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو کل تک پارٹی تھا اس کنفلکٹ میں, یکدم وہ میڈیٹر کے طور پہ نمودار ہوا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیم کیا, جس طرح پاکستان انڈیا کے وقت میں انہوں نے کیا تھا کہ سیز فائر کروا دیا ہے. سو وہ کریڈٹ پہ انہوں نے لے لیا. یاد رکھیں میرا خیال میں پاکستان نے پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں ان کو ریکمینڈ کیا تھا فار نوبل پیس پرائز. اور یو ول سی کہ کچھ عرب کنٹریز یا گلف کنٹریز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دے ول ریکمینڈ اور پاکستان کو انڈورس کریں گے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ سیز فائر کروایا ہے. سو لائکلی ڈیولپمنٹ میں یہی دیکھتا ہوں, سیز فائر جو انٹیکٹ رہے گا, کیونکہ اسرائیل کی اپنے مشکلات تھی, اور اس میں ایران ہیز پریویل
ایران stands tall ابھی اس پورے میں کانفلکٹ میں میں پاکستان کی پالیسی پہ شازیہ صاحبہ سے بالکل بات کروں گا، لیکن عبداللہ حمید گل صاحب، جس طرح اگر ہم آپریشن بنیان المرصوص کو دیکھیں، مارکہ حق کو دیکھیں، اور اس کے بعد اب اسرائیل کو جو ہے، میں ابھی بتا رہا تھا کہ رپورٹس ہیں کہ پہلے اسرائیل نے کہا کہ ہمیں سیز فائر چاہیے، یہ بھارت کی بدماشی بھی ختم ہوئی، یہ اسرائیل کی گنڈا گردی جو تھی اور ایک غرور تھا، اور آئرن ڈوم جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی بنیاد پہ اس کو تو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، یہ بھارت اور اسرائیل دونوں کی بدماشی، دونوں کی گنڈا گردی، خطے کی تھانے داری ایک ساتھ ختم ہوئی، یہ تو اللہ نے کرم ہی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم صاحب، میرے خیال میں سب سے پہلے تو ایران کو ظاہر ہے مبارکباد دیں گے، اور پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کو جو ہے سلام ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے میرے خیال میں مشکل وقت کے اندر اپنے مضبوط اعصاب کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا ہے، کاش کہ وہ تاریخ لکھ لے تو پھر پتہ چلے گا۔ امریکہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہمارا گرویدہ ہوا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جیت کی پوزیشن میں امریکہ کا دورہ کرنا اور اس ٹائم پہ بھی یہ بولنا کہ ہم جو ہے دیکھیں نا، جانے سے پہلے حکومت پاکستان کا واضح جواب موجود تھا کہ آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ایران کو اپنے دفاع کا حق محفوظ ہے، اور یہی بات جب امریکہ نے بھی حملہ کیا تو تب بھی پاکستان کا یہی موقف رہا۔ دیکھیں، میرے خیال ہے کہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی ہے اور اس کا کریڈٹ تمام کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرے خیال میں جو بنیان المرصوص کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد جو پاکستان نے انڈیا کو ایک اپنی اوقات پہ لائے اور اب اسرائیل جو ہے وہ اوقات پہ آئے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو اب ایک لائبلٹی سمجھنے لگے تھے، اور جس طریقے سے آج انہوں نے اظہار کیا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایران سے ناخوش ہوں لیکن میں اسرائیل سے انتہائی ناخوش ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رجیم چینج ضرور ہوگا، لیکن وہ اسرائیل کے اندر بڑا واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک ایسا آدمی جس نے اسرائیل کی پشت جو ہے وہ ٹیڑھی کروا دی، خاص طور پہ آپ نے اس میں ذکر کیا آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم یا دیگر تھرڈ میسائل اور یا ایرو میسائل کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ نے کچھ اسلحہ بھجوایا ان کو، کیا امریکہ کی جانب سے بھی کوئی بات آئی کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے ان کو ری انفورسمنٹس آئیں؟ تو ایسا کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے ایک میجر پالیسی شفٹ ہے امریکہ کے اندر، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنے الیکشن کیمپین میں کہہ چکے کہ میں اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے مدد نہیں کروں گا جس طرح سے ماضی میں کرتے رہے، اور خود صدر سابق جو بل کلنٹن ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ٹرمپ صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اسرائیل کو مدد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کو آپ اس کے اقتدار کو طول دینے کی بات کریں گے، اور یہ بات صدر ٹرمپ کو میں نے سمجھائی تھی، یہ بات صدر بل کلنٹن کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی، اگر اس میں میں تھوڑا سا امکانات کی بات کروں، تھوڑی سی امیدوں کی بات کروں، تھوڑی تجزیہ کروں، تو اگر امریکی پریزیڈنٹ اپنی اس پالیسی کو جاری رکھتے ہیں اور وہ جو ہے چاہے کسی بھی حوالے سے اپنی کسی خواہش، اپنے کسی مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کریں، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ شاید ہم اسرائیل جو غزہ میں بدماشی کر رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے، آج بھی وہاں پر شہادتیں ہیں، ہم وہاں پر بھی شاید کوئی پازیٹیو رسپانس لے سکیں۔ پاکستان ضرور کر سکتا ہے، پاکستان اپنے پورے قد کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اس کو بڑے لوگوں نے پیچھے گھسیٹ دیا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ، ابھی میں کیا پیچھے کی باتیں کروں، لیکن اس ٹائم پہ بھی ایک اللہ نے موقع دیا تھا 2019 میں، لیکن 2019 میں ہم نے کمزوری دکھائی اور نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، بھارت کو شے مل گئی۔ آج جو ہے وہ دیکھیں نا کہ پاکستان نے جس طریقے سے ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور ملٹریلی اور اسٹریٹجکلی پلے کیا ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ تو کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو سنہرے الفاظ جو ہیں ہمارا مقدر بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے جو خاموش سفارتکاری ہوئی، امریکہ کو ایک پیغام ملا۔ بھارت کے سینے پہ اور اسرائیل کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے جب ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہ وہاں زہرانے کے اوپر ایک غیر معمولی جو زہرانہ تھا پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے جو انہوں نے دیا، پاکستان کے حکومت کے اعزاز میں دیا، یہ بڑی بات ہے، اس
کو समझने वाले जो है ये वो बड़ी समझ अहम सकते बात हैं। की आप निशानदेही कर रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी में हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है और इसमें पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शाज़िया, जब हमने देखा कि अभी जिस तरह अब्दुल्ला हमीद गुल बात कर रहे थे कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका पहुंचे और उन्होंने ज़ोराने में शिरकत की, तो उस पर तनकीद की गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है उसने जो अपनी पॉलिसी लाइन ऑफ एक्शन ली उस पर तनकीद की गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो थी वो अचानक तब्दील होते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। अभी सऊदी वली अहद से जो बात हुई, जो ईरान के सदर से बात हुई, ईरान की पार्लियामेंट में शुक्रन शुक्रन पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो कामयाबी है खारजा पॉलिसी के हवाले से, इसका आप एनालिसिस किस तरह करती हैं, किस तरह देखती हैं इसको? देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत वैलिड है, और तनकीद जो है वो तब होती है जब आप इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसको डोमेस्टिक पॉलिटिकल लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो आपका पर्सपेक्टिव होता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसमें आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई ना कोई हाथ जरूर होता है, लेकिन वो परमानेंट स्टेट्स की तरफ से हो रही थी, वो परमानेंट पॉलिसीज की बेस पे हो रही होती है। तो उन्हीं लोगों ने तनकीद की है। बाकी हम तो उसके विजिट के बाद भी, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, तो हम तो ये आप भी डिस्कस कर रहे थे, बाकी पैनल पे भी यही डिस्कस हो रहा था कि बेसिकली इसी बैकडोर डिप्लोमेसी ने हमें किसी नतीजे पे लेके जाना है, क्योंकि हम रीजन में रहते हुए ये समझते थे कि ये ईरान पे हमला नहीं है, ये बुनियादी तौर पे ईरान में रिजीम चेंज और ईरान की बाल्कनाइजेशन की बात हो रही है। और अगर ईरान में बाल्कनाइजेशन होती है और उसके 3-4 टुकड़े करके उसकी रिजीम को चेंज कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, तो वो हमारे खिते के अंदर हम स्टेबल नहीं रहेंगे, हमारा पड़ोस स्टेबल नहीं रहेगा। और फिर ऐसा क्यों हो, एक सॉवरन गवर्नमेंट जो है वो क्यों गिराई जाए? जैसा कि हमला जो हुआ तो पहले 14 घंटे तो वहां पे उनके जो टॉप जनरल्स हैं और उनकी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, टॉप नॉच बंदे जो हैं, उनका असैसिनेशन होती रही। तो प्लान तो इसराइल का था ही ये, तो आज भी वो प्लान वही है। हमें इसमें भी नहीं होना चाहिए कि चीजें जो हैं वो ओवरनाइट चेंज हो गई हैं। प्लान आज भी यही है कि इसराइल के ईरान के अंदर रजा पहलवी का बेटा जो है वो इंस्टॉल किया जाए, फेवरेबल गवर्नमेंट आए, और फेवरेबल गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडर वेस्ट की बिडिंग करे। अब जब ईरान ने आगे से रिटेलिएट किया है, ऑल्दो उसकी रिटेलिएशन जो है वो पाकिस्तान जितनी स्ट्रांग नहीं थी, और सबके सामने आई कि उनकी इंटेलिजेंस का भी फेलियर बीच में मौजूद रहा, फिर उनका जो डिफेंस जो है, एयर डिफेंस है, वो भी उतना स्ट्रांग साबित नहीं हुआ, तो वो उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन बहरहाल वो एक जंग के लिए बहुत अरसे से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर साहब, इसमें जो पाकिस्तान जिस तरह प्ले करता रहा, एक तरफ हमें अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे थे, हमें वहाँ पे जोराना मिल रहा था, हमें फैंटास्टिक पीपल कहा जा रहा था, हमें आई लव पाकिस्तान कहा जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया, हम डट कर ईरान के साथ खड़े हुए, हमने कहा हम इस जारियत के खिलाफ हैं। और उसके बाद जब ईरान ने कतर पर हमला किया, वहाँ पर मिसाइल फायर किए, हमने कहा नहीं, जारियत हर जगह पे गलत है, चाहे कोई भी करे। हम हालांकि कल भी ईरान के साथ थे, आज फिर हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन जब कतर पे फेंकेंगे तो हम उस जारियत के खिलाफ हैं, क्योंकि कतर एक आज़ाद रियासत है। तो ये जो तेज़ी के साथ शिफ्ट आई, लेकिन एक असूल के साथ आई कि जारियत कहीं पर भी है, हम उसके खिलाफ है। इवन जो अमेरिका के हमले हुए एटमी तंसीबात पर कौमी सलामती कमेटी ने उन पे भी कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के उसके खिलाफ है, चार्टर के खिलाफ है। तो ये तेजी से शिफ्ट आती रही, लेकिन एक असूल के तहत आती रही कि जारियत कहीं कबूल नहीं। देखिए, इसमें जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और अमेरिका की हमें लाइमलाइट में लाने की वजह भी यही थी। और हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे हर 1 घंटे के बाद कोई नई बात आ सकती है, उसमें ट्रिक्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और हम नाइव नहीं हैं। लेकिन चूंकि हम इस रीजन के जो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं, और हमने ये प्रूव किया है कि ना सिर्फ ये कि हम इसकी अहलियत और काबिलियत रखते हैं, बल्कि विल पावर भी रखते हैं, तो इस वजह से हम ही थे जो कि हर पार्टी से बात कर सकते थे। हम ही थे जिन्होंने इस वक्त जो है वो हर किसी को बेल आउट कराया है। ईरान की जो 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं,
وہ خالی ہونے کے بعد ان پہ سمبولک اٹیک ہوئے ہیں. ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, وہ اپنا انریچڈ یورینیم کہیں اور شفٹ کرا چکے ہوئے تھے. جو قطر پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی قطر کی ایئر بیس خالی ہو چکی ہوئی تھی, لیکن فیس کیپنگ ہر نیشن کو چاہیے ہوتی ہے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے. تو جتنے میزائل تھے ان میں سے سارے انٹرسیپٹ ہو گئے, ایک جو ہے وہ قطر بیس پہ گرا ہے, اور قطر کو بھی اور امریکہ کو بھی پہلے سے ہی ایران نے بتا دیا تھا کہ وہ یہ کرنے لگے ہیں. تو ان دو حملوں کو تو ہم اس تناظر میں دیکھ ہی نہیں سکتے, یہ سمبولک تھے کہ ادھر سے امریکہ کی جان بچ جائے گی جی, ہم نے اپنی ان کا ٹاکنگ پوائنٹ میڈیا کے لیے دے دیں گے کہ ہم نے ان کی 3 فیسلٹیز جو ہیں وہ نیست و نابود کر دی ہیں. وہ سیریس لوگ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کچھ نیست و نابود نہیں ہوا, سارے کا سارا مٹیریل کہیں پہ اور شفٹ ہو چکا ہوا تھا. صرف اب آپ کے لیے اس جنگ سے نکلنا بہت مشکل تھا, اور آپ اس جنگ سے میں جانے کے لیے ڈاکٹر آئے صاحب ہی میں نہیں نے تھے. ذرا آپ کو مسعود یہاں صاحب پہ کی regime طرف change بھی کرنا دوبارہ جانا ہے, لیکن کیا یہ تجزیہ درست ہے کہ اگرچہ بحران پیدا ہوئے, اگرچہ جنگیں ہوئی, لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان نے جو حکمت عملی اختیار کی اس کے نتیجے میں امریکہ سے تعلقات بھی بہتر ہوئے, ایران کے ساتھ جو ہماری شکل رنجیاں تھیں, جو غلط فہمیاں تھیں یا تھوڑی دوریاں تھیں, وہ بھی ہماری ختم ہوئی, اور ہم جو ہے ایک اچھے پلیئر کے طور پہ اور فائدہ سمیٹتے ہوئے پلیئر کے طور پہ سامنے آئے. ہم بہت ذمہ دار جو ہے وہ پلیئر کے طور پہ ہم آئے ہیں, اور ہمارا رول ہمیشہ ہی ذمہ دار رہا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہم ان کی وار اور ٹیرر میں باقاعدہ ان کے حصے دار رہے ہیں, اور انڈیا نے جو کچھ کیا ہے, جہاں بھی ڈپلومیسی کی ہے, ہاف ہارٹیڈ کی ہے, کبھی کسی کے ساتھ پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے. جب ہم کسی اور بلاک میں تھے اور ایران سینکشنز تھا, ہم ایران کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے رہے, یہ ہماری تاریخ ہے. لیکن بہرحال ہمارا پیپل ٹو پیپل کنیکشن بہت سٹرونگ ہے. تو انڈیا نے کیا کیا کہ وہاں پہ موساد کے ساتھ را کے بندے جو ہے وہ انسٹال کیے, تو ان کے جتنی بھی انفارمیشن وہاں سے نکلی ہے, اور جتنے بھی وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, وہ سب انڈین ہیں. تو ایران یہ بات بھول نہیں سکتا ہے کہ ان کو اتنی شدت سے پھر ان کو پکڑ کے ان کی پکڑنے میں بھی کس نے ان کی ہیلپ کی ہے. چونکہ ہم آن ایئر جو ہے وہ ایک سرٹن لمٹ سے آگے جو ہے وہ چیزیں معلوم بھی ہوں تو ہم انہیں نہیں بتاتے. ہمارا ایک اپنا بہت میچور سٹانس ہے ماشاءاللہ پاکستان کے میڈیا کا بھی. تو ہمارا جو اس میں کردار ہے وہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ مسئلہ رک ہی نہیں سکتا تھا, اور ہم نے سب کو فیس کیپنگ دی ہے. اس لیے گلف بھی آج ہماری تعریف کر رہا ہے, اور ایران بھی جو ہے وہ آج ہمیں شکریہ کہہ رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ تو خیر ہم نے تو اس کو جس بے عزتی سے بچا لیا ہے, اور اس سے زیادہ سافٹ ورڈ میرے پاس کوئی ہے نہیں, کیونکہ آپ جب کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں, اس کے ٹکڑے کر دیں گے بغیر کسی کیلکولیشن کے, تو وہاں سے ٹکڑے کیے بغیر جب آپ نکلتے ہیں تو وہ آپ کی شکست ہوتی ہے, اور اس شکست کو آپ ٹویٹر پہ یہی چیز جو ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہو رہی تھی, میں مسعود صاحب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. مسعود صاحب, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک سمجھا جاتا تھا کہ بھارت جس کا بجٹ ہم سے کوئی 7, 8, 10 گنا زیادہ ہے, وہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اسرائیل کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل جہاں پہ مرضی جو مرضی دہشت گردی کرتا رہے, غزہ میں جو مرضی ظلم کرتا رہے, اسرائیل کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا, اس کی فضائیں. یہ سارے تصور ملیم میٹ ہو گئے, یہ بدماشی, یہ گنڈا گردی, یہ تھانہ داری ان دونوں ممالک کی, یہ تصور چکنا چور ہو گئے. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہوا. دیکھیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے بل بوتے پہ ایون حماس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا ہے, حزب اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن سنس آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر میں جس طرح وہ حماس والوں نے ایکشن لیا, تو انوینسیبلٹی تو اس وقت توڑ دیا تھا, اور اب اس کے بعد ایران نے توڑ دیا. سو میرا خیال میں کہ جو کنسپٹ تھے وہ اس کا ادروائز ان لوگوں نے پروف کیا, پاکستان نے انڈیا کے کیس میں, اور یہاں پہ ایران نے. اور ایران کو دیکھیں مسئلے ان کے اسیسمنٹ یہ تھی کہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, کوئی ان کی خاص فورس نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, ٹوٹل ان کا ڈیپینڈنس تھی آن دی میزائل آرسنل پہ, اور اس کے بعد ڈرونز پہ, یا پھر نیول پوٹنٹ فورس تھی ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن جس طریقے سے آفٹر ایبزاربنگ دی انیشیل شاک, جب ٹاپ لیڈرشپ پاسداران کے, آرمی کے اور نیوکلیر سائنٹسٹ ٹارگٹ ہوئے, تو اس کے بعد سے اس کو دوبارہ ایبزارب کرنے کے بعد جو انہوں نے ری پوسٹ لانچ کیا, اور جس کے بعد سے پھر دے ڈومینیٹڈ جو اسرائیل میں دے پریویل اوور اسرائیل, اور اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے, ایرانیز کو بھی سمجھنا چاہیے, اس پورے کنفلکٹ میں یہ پتا چلا کہ پاکستان واز دی اونلی کنٹری جو کیٹیگوریکلی اوپنلی ایران کے ساتھ کھڑا رہا. آپ کے پریزیڈنٹ نے, آپ کے پرائم منسٹر نے
آپ کے سینٹ نے, آپ کی نیشنل اسمبلی نے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایران کے فیور میں بات کی. آپ کے چیف آف آرمی صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی جب ٹرمپ سے ملے وہاں پہ بھی اس پہ بات چیت کی گئی. سو ہم نے اوپنلی کنڈیم بھی کیا, امریکنز کو بھی کنڈم کیا, اسرائیلیز کو بھی کنڈم کیا. سو وہ ہماری سینسریٹی تھی. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انڈیا کو دیکھ لیں, انہوں نے کوئی کنڈم نہیں کیا. ایس سی او کی میٹنگ میں جب کنسنسس ڈیولپ کر رہے تھے تو ایبسٹین کر گئے ہیں, وہاں سے نکل گئے ہیں. سو وہ انہوں نے ٹوٹلی دے سپورٹڈ اسرائیل. اور جس طریقے سے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو را کے اپریٹیوز جو تھے دے ور اسسٹنگ موساد کے ایجنٹس کو. اور لیٹس ناٹ فرگٹ کہ جو قطر میں جو ایکٹیو جہاں پہ نیول آفیسرز پکڑے گئے تھے اسپائنگ فار موساد, تو وہ تھا. لیکن اب ہماری جو ڈیمانڈ ہے, ہم یہ ایران سے یہی کہیں گے, جو فتنہ الہندوستان جو ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں فرام سیستان بلوچستان, اس میں بی ایل اے بھی ہے, بی ایل ایف بھی شامل ہے, تو ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے جو پاکستان کی سالمت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران ایسا ہی کرے گا, کیونکہ اس مشکل وقت میں, اس مشکل گھڑی میں پاکستان ان کے ساتھ سولیڈریٹی شو کر کے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اب ایران کو سمجھنا چاہیے اس کا دشمن کون تھا, دوست کون تھا, اور کنہوں نے ان کے پیٹ پہ چھرا گھونپا. بالکل صحیح. عبداللہ گل صاحب, اسی پر میں بھارت پر خاص طور پہ اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بھارت ابھی بریگیڈیئر صاحب بالکل تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ وہاں پر ایران میں ایکسپوز ہوا, اور ایران سے پہلے اگر بات کی جائے تو وہ بنگلہ دیش میں ایکسپوز ہوا, وہ مالدیپ, سری لنکا, میانمار, وہ تمام جو آپ کہیں کہ قریب کے جتنا ریاستیں ہیں ان میں وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے. تو بھارت جو ہے اس کو اس وقت قابو میں رکھنے کے لیے, اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے پاکستان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ وہ جو کچھ اب جو ہے دہشت گردی کی جنگ کرے, وہ سفارتی سطح پہ کوئی جنگ کرنے کی کوشش کرے, اس کو قابو میں رکھنے کے لیے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو ممالک ایسے ہیں جو اپنی سرحدوں کو پھیلانا چاہتے ہیں. ایک بھارت ہے, ایک اسرائیل ہے, اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل. دوسری جانب جو ہے یہ کبھی بھی اپنے معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر انہوں نے کیا بات کہی, اور ابھی ٹرمپ صاحب نے یہ کروایا ہی تھا معاہدہ کہ صلح کروائی تھی, ایک صلح تو نہیں مطلب سیز فائر کرایا تھا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ حملہ کر دیا. تو یہ جو ایک ٹائم بائی کیا جا رہا ہے, یہ خطہ جو ہے ابھی پرسکون نہیں ہوا, یہ وقتی طور پہ جو ہے وہ تھما ہے, ٹلا نہیں ہے. اس لیے اس سارے صورتحال کے اندر جو ریجنل پاورز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک پاور شفٹ آئے گا, اور پاور شفٹ جو ہے وہ پاکستان اس میں ایک میجر کی پلیئر ہے, اور پاکستان کی مرضی میں دنیا کی مرضی شامل ہونا شروع ہو جائے گی, ہو چکی ہے آلریڈی. اب آپ بھارت جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے. جتنا بری طریقے سے بھارت کی ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک کلیپس ہوا ہے, جس کا آپ نے شاخسانہ دیکھ لیا, بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا, ایران میں بھی دیکھ لیا, اور دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے. خود امریکہ کے اندر اس کی جو اوقات ہے وہ آپ کو پتہ ہے 2 ٹکے کی ہو کے رہ گئی ہے. ایسی صورت کے اندر یہی صورت جو ہے کچھ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے. اسرائیل جو ہے وہ بھی دنیا کے اندر جو پہلے مقام حاصل کرتا تھا, آج آپ دیکھیں کہ لیٹن امریکن کنٹریز نے جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا. اسی طریقے سے عرب دنیا میں باوجود اس کے کہ جہاں مسلکی مسائل تھے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کا یہ شعرہ ہے کہ 21 ممالک کو لے کے ایک قرارداد پیش کروائی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تشکر پاکستان, میرا تو پرسوں کا کالم موجود ہے تشکر پاکستان کے نام سے. یہ ایسے ہی تو نہیں ہے, 76 کے قریب را کے جاسوس جو ہے وہ ایران میں پکڑے گئے ہیں, اور ایک ابھی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے بھارت کا پرچم جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا ہے ایران کی پارلیمان کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تو اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کر گیا, اور یہ بی ایل اے, بی ایل آر اور بی ایل ایف جیسے اور بی وائی سی جیسے لوگ اب تیار رہیں, کیونکہ پاکستان اب تنہا نہیں ہے. اب یہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور کے اوپر کچلا جائے گا, اور ایسا کچلا جائے گا کہ یہ دوبارہ سر نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور بات ہو چکی ہے یہاں, اب ایک اور ہی منظرنامہ
پیش آنے والا ہے. اب دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب چائنا اور روس جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے اس خطے کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہوگا. نہ صرف پولیٹیکل آئسولیشن بھی اس کا مقدر بن جائے گی, اور جو نیتن یاہو ہے اب اس کے دن جو ہے وہ گنے گئے ہیں. وہ زیادہ دیر وزارت عظمیٰ کے منصب پر قائم نہیں رہ سکتا. وہ ایک ہارے ہوئے ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, ایک ایسا ملک جو عملی طور پر پٹ گیا. جو ان کے جتنے بھی ڈیفنس میکنزم تھے وہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے ہوئے تھے. جب جنگ آئی تو پتا چلا, جس طرح PL-15 کا پتا چلا, J-10C کا پتا چلا پاکستان, اور ان کے جو ہے S-400 کا پتا چلا, اسی طریقے سے اسرائیل نے یہ تمام جو اپنا اکوپمنٹ تھا یہ نہتے لوگوں کے سامنے جو ہے استعمال کیا تھا. یہ کاما کازی قسم کے جو ڈرون تھے ان کو بھی نہیں روک پایا. جو 7 اکتوبر 2023 کا جو بات بریگیڈیئر صاحب جیسے فرما رہے ہیں یہ اس ٹائم پہ بھی ناکام ہو گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھانڈا پھوٹ گیا, ان کا پینٹاگون اڑ گیا, ان کا جو ہے وہ موساد ہیڈ کوارٹر اڑ گیا, ان کے اسٹریٹجک ایسٹ جو تھے وہ تباہ ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر بات جو ہوئی, جو بھارت کے ساتھ بھی ہوئی اور ان کے ساتھ بھی, کہ ان کی جو متھ تھی کہ میں جو ہے وہ انٹچیبل ہوں, انریچیبل ہوں, انونسیبل ہوں, یہ تمام کی تمام متھ جو تھی یہ بھد کی طرح اڑ گئی, اور پوری دنیا میں ان کے اوپر جو ہے لوگ جگ ہسائی کرنے لگے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ تمام سسٹم جو تھے جب عملی طور پر ایران نے اپنے تمام میسائل جو ہے وہ ٹیسٹ کیے, اور ایران اب اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو ڈیولپ کرے گا, اپنے گراؤنڈ سسٹمز کو ڈیولپ کرے گا. جو نجم صاحب سب سے 2 اہم باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ یہ غزہ کے جینوسائیڈ کے اوپر ایران کی طرف سے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کے اوپر شروع ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئرائز اپنے آپ کو نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جس طریقے سے ڈاکٹر شازیہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں اگر صرف ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پڑا ہوتا تو وہ ظاہر ہے تابکاری پھیلتی, لیکن تابکاری نہیں پھیلی. اس کا مطلب ہے ایران کے پاس کوئی اور جگہ موجود ہے جہاں ان کی چیزیں جو ہیں, ان کے ایسٹس جو ہیں وہ سیف ہیں. دوسری جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جنگ ایک ایسے موقع پہ ختم ہوئی ہے جس کے اوپر یہ نہیں کہا گیا کہ ایران اب نیوکلیئر نہیں بنائے گا. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, اور نہ ہی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ غزہ کے اوپر. اس پر میں ذرا تبصرہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر شازیہ انور کا بھی. ڈاکٹر صاحب اب یہ بار بار جو ہم بات کر رہے ہیں, اگرچہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ متلون مزاج ہیں, وہ اپنی بات سے پھر بھی سکتے ہیں, کچھ عجیب و غریب بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس قسم کے تعلقات آئے ہوں, اس قسم کے کمنٹس آئے ہوں, اس قسم کی چیزیں آئی ہوں. آپ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو کیا فیوچر دیکھتی ہیں, کیا پریڈکٹ کرتی ہیں, کیونکہ اسرائیل کی تمام تر بدماشی صرف اور صرف امریکہ کی بنیاد پہ ہے. امریکہ کے اندر پچھلے کافی سالوں سے اسرائیل ایک پوری سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل ایک لائبلٹی ہے, اور اسرائیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب جتنی کہ کبھی ماضی میں رہی ہے. لیکن اسرائیلی فسٹرز کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے, تو وہاں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. اب جو ہے وہ قریب ہوتا ہے, جیسے ایران اٹیک میں جو ہے سننے میں آیا ہے کہ ریڈ کلف جو ہیں اور جنرل کوریلا جو ہیں وہ بہت قریب تھے ٹرمپ کے کانوں کے, تو تلسی گیبرٹ جو ہیں ان کو سائٹ پہ کیا ہوا تھا, تو ان انفارمیشن پہ انہوں نے کہا ہے, اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ پلانٹیئر اور موزیک نے فراہم کی تھی. اور پلانٹیئر جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل اٹامک جو انرجی ہے جس کو سہولت کاری دی ہوئی تھی کہ آپ ایران میں جائیں, تو انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو یہ انفارمیشن یہاں سے چلتی ہوئی چند اسرائیل فسٹرز کے پاس آئی اور ٹرمپ کے کانوں میں گئی. اگر آپ ٹرمپ کی گٹ فیلنگ کی طرف جائیں تو وہ ذاتی طور پہ جنگیں نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں بے شک کہ ان کا سافٹ کارنر اسرائیل اور زائرنزم کی طرف ہے جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ آ گئی بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کہ اب گلے کا پھندا ہے اور ڈبو دے گا. اب اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ہر صورت میں ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا ہے. تو اب اسرائیل کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ نہ تو وہ انوینسیبل ہے اور نہ ہی وہ اس طرح سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران کے حملے جو ہیں
وہ رکوانے کے لیے کہیں پہ بھی آپ کو سمبولک سے زیادہ امریکہ کا کردار جو ہے وہ ڈائریکٹ نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مار پٹنے تک کہیں نہ کہیں پہ ڈھیل تھی کہ اتنی ماری سے فی الحال پڑ جانی چاہیے تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے کہ اس خطے کے اندر جو اس نے اتنا زیادہ ایک کیوس کریٹ کیا ہوا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی انٹچیبل نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال میں ہم ٹرمپ جو ہے ان کا جو انر گٹ فیلنگ ہے جس کی بنیاد پہ میں ان کے بارے میں میری ذاتی یہ رائے ہے کہ وہ اپنی رائے بدل ضرور لیتے ہیں لیکن دل کے جو ہیں وہ بہرحال ان کا وہی خیال ہے کہ میں جنگیں نہیں چاہتا, میں امریکہ فرسٹ کی بات کرتا ہوں, میں امریکیوں کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں سے خیر برآمد کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور شیمہ. عبداللہ امید گل صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب, مجھے ایک اور ٹاپک کی طرف جانا ہے لیکن جاتے جاتے صرف یہی کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں تو شر میں سے بھی خیر برآمد ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑی شر تھا, ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی, آفت تھی کہ ہم سے کئی گنا بڑے ملک نے ہم پر حملہ کر دیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر کیا حال ہوا. اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ امریکہ کے بل پر جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن ابھی آپ نے تمام تجزیے سنے اور اسرائیل کا غرور اور اس کا ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم, اس کی ساری اکڑ, اس کی ساری بدماشی, اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی تانے داری, سب کچھ ہوا ہو کر رہ کے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اس طرح کرم جاری رکھے. ایک اور اہم ایشو ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. موجودہ غیر معمولی حالات میں سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا استعمال بڑھ چکا ہے. فیک نیوز کی اقسام: گمراہ کن چیزوں پر مشتمل تحریری مواد, سیاق و سباق سے ہٹ کر ویڈیو کلپس, ایڈیٹنگ کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو میں تبدیلی, مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر یا ویڈیوز کے بے بنیاد پروپیگنڈا میں اندرونی اور بیرونی پاکستان مخالف قوتیں شامل ہیں, جس کا مقصد رائے عامہ کی تقسیم, غلط خبروں کو فروغ دینا, حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا کرنا ہے. ان حالات میں آپ سے اپیل ہے کہ نہ صرف اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں بلکہ ڈیجیٹل سپیس میں مندرجہ ذیل اصولوں اور تدابیر پر عمل کریں. خطے میں جنگی صورتحال کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسیوں, اقدامات اور اعلانات کے بارے میں قومی میڈیا, حکومتی اداروں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر ان کے تصدیق شدہ اکاؤنٹس اور پیجز پر بھروسہ کریں. خبروں اور معلومات کے لیے معتبر میڈیا اداروں اور مستند اخبارات کی خبروں پر انحصار کریں. غیر معروف آن لائن پلیٹ فارمز کے مواد کو بغیر سوچے سمجھے درست تسلیم نہ کریں. مشہور ملکی اور غیر ملکی شخصیات سے منسوب بیانات یا خبروں کی تصدیق مصدقہ اکاؤنٹ سے کریں. فیک نیوز کی نشاندہی کیسے کریں؟ اگر کسی ویڈیو یا تصویر کے درست ہونے پر ابہام محسوس ہو تو سرچ انجن اور گوگل ریورس امیجز کی مدد سے اس کی اصلیت چیک کریں. واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والی غیر معمولی معلومات کے حقائق جاننے کے لیے آن لائن سرچ کر کے اچھی ساکھ رکھنے والے ملکی یا غیر ملکی ادارے سے فیکٹ چیک کر لیں. یاد رکھیں, سوشل میڈیا پر فیک نیوز شیئر کرنے کی صورت میں آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تصور ہوں گے. فیک نیوز سے بچنا آپ کے اپنے بس میں ہے. ناظرین, آپ جو آج کل موسم ہے, گرمی کا موسم, اس کو یقینی طور پہ بھگت رہے ہوں گے, اس کو برداشت کر رہے ہوں گے کیونکہ گرمی واقعی بہت زیادہ ہے. آج پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بریکنگ نیوز یہ بھی تھی کہ بارشیں ہونے والی ہیں اور 1 جولائی تک اچھی خاصی بارشیں ہو جائیں گی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان مہینوں کی تو گرمی تو ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہی برصغیر میں کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایشیا میں گرمی رہی ہے. اسی لیے تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ پڑ جائیں ابھی آبلے اکبر کے بدن پر, پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون
تو گرمی تو ہوتی ہے. لیکن میرے سامنے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ ہے جو کہ دی اسٹیٹ آف دی کلائمیٹ ان ایشیا 2024 کے حوالے سے کے نام سے انہوں نے جاری کی ہے. اس میں ایک بڑی خطرناک بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہیٹ ویو ہے, شدید گرمی ہے, طوفانی بارشیں ہیں, خشک سالی ہے, تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ہیں اور سطح سمندر کے اوپر بھی تیزی سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے. لیکن ایشیا جو ہے وہ باقی تمام دنیا کے مقابلے میں یعنی کہ انہوں نے جو تجزیہ کیا 1991 سے لے کر 2024 تک کا, انہوں نے کہا کہ گرمی کی شدت جو 1961 سے 1990 کے درمیان بڑھی تھی اس کے مقابلے میں دگنا تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. تو یعنی کہ ہم ایشیا والوں کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے پاس گرمی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو صورتحال رہی, جہاں پہ دوسرے علاقوں میں بارشوں میں کمی ہوئی ہے, ہمارے پاس ہندوکش افغانستان اور مغربی ہمالیہ پاکستان کے کچھ حصے جو ہیں معمول سے زیادہ خشک رہے ہیں. یہ ہمارے پاس زیادہ گرمی کیوں ہو رہی ہے ایشیا میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ظفر اقبال بٹو جو ہے ماہر ماحولیات ہیں, آبی وسائل کے ماہر ہیں, چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, میں ان کی طرف جاتا ہوں. ظفر صاحب, یہ ایشیا میں گرمی زیادہ ہونا, ہمیں زیادہ جو ہے اس قسم کی گرمی کی لہریں آنا, خشک سالی ہونا, یہ سارا کچھ, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں گرمی زیادہ پڑی تو وہ زیادہ تیزی سے پگھلے اور پھر برف باری کم ہوئی تو اس کا بھی امپیکٹ ہوا. یہ ساری چیزیں کس طرح, یہ کیوں ہے ایشیا میں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں سر, یہ ویسے تو یہ گلوبل فنامنا ہے, اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. جو موسم ہے دنیا کا وہ سارا کنیکٹڈ ہے اور وہ ایک طرح سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن پرٹیکولر ایشیا میں یہ ہے کہ جن دنوں کا یہ ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے پچھلے ان دنوں میں, ایک تو ایشیا میں انڈسٹریل جو ہے ڈیولپمنٹ وہ زیادہ ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ. یورپ اس سے پہلے انڈسٹریلائز ہو گیا تھا, تو اب وہ انڈسٹری ایشیا کی طرف شفٹ ہوئی جہاں پہ ظاہر ہے لیبر کاسٹ جو ہے وہ لو تھی, لیکن مطلب کارخانے نہیں تھے. تو ایک تو انڈسٹری زیادہ شفٹ ہوئی, دوسرے اس کے بعد آبادی, پاپولیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایشیا کی آبادی آپ دیکھیں, خصوصاً جو ہمارا ریجن ہے جس میں پاکستان, انڈیا, چائنا, ویتنام, انڈونیشیا, یہ ممالک جو ہیں ان کی اکٹھی کر لی جائے تو 30-40% آف دا ورلڈ پاپولیشن اس ایک چھوٹے سے ایریا میں, کنجسٹڈ ایریا میں رہ رہی ہے. تو آبادی کے دباؤ کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وسائل پہ بھی دباؤ آتا ہے. جیسے جنگلات کا کٹاؤ شروع ہو گیا, وہ بھی جو پودے ہیں, درخت ہیں, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ماحول کو ٹھیک رکھنے میں, بارشوں کے سسٹم کو ٹھیک رکھنے میں, ٹیمپریچر کو کم رکھنے میں. اس کے بعد آبادی کے ساتھ ساتھ, اضافے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹس بڑھی ہیں. گھر بننا شروع ہوئے, جو زمینیں تھیں سرسبز تھیں, کھیت تھے کبھی, ان پہ گھر بننا شروع ہوئے. اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کے ساتھ روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, اسفالٹ روڈز بچھائی گئیں, موٹر ویز کے جو ہے پورے جال بچھ گئے, ایئرپورٹس بنے, نئے شہر بنے. تو ایشیا میں یہ اس وجہ سے یہ چند ایک فیکٹر ایسے ہیں کہ جس پیریڈ کا اس رپورٹ میں ذکر ہے اس میں ان سب چیزوں میں ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جس کی وجہ سے پرٹیکولرلی یہاں پہ ہمیں موسم کی جو شدت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایس او پیز بنانے پڑیں گے. وہ تمام فیکٹرز جن کی آپ نے بات کی, چاہے وہ سڑکوں کی تعمیر ہو, چاہے وہ آبادی میں اضافہ ہو. جب آبادی میں اضافہ ہوگا ظاہر ہے گھر نہیں بنیں گے تو پھر زرعی جو زمینیں ہیں وہ بھی, اور جنگلات اس کے لیے استعمال ہوں گے, جگہیں استعمال ہوں گی. تو ہمیں ان تمام کے لیے ایس او پیز بنانے پڑیں گے اوور آل. میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی وزیر اعظم جو تھے تاجکستان میں, جب 2 برس انہوں نے مسلسل گلیشیئرز کے حوالے سے بھی جو کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں بھی شرکت کی ہے. ماحولیات پہ ہمیں ایس او پیز بنانے ہیں, مین گائیڈ لائنز کیا ہوں؟ دیکھیں, ہمیں لینڈ زوننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کریں تو پاکستان کے پرسپیکٹیو میں لینڈ زوننگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شاید گورنمنٹ کی سطح پہ کاغذوں میں ہوگی ہو, لیکن پریکٹیکلی زمین پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے ایک زوننگ کر دی جائے کہ کون سا ایریا ہے جس میں آبادیاں ہو سکتی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن سکتی ہیں, اور کس ایریا میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اور وہ ایگریکلچر لینڈز ہیں یا وہ ماحولیاتی ریزروز ہیں, اور ان پہ بڑا سختی سے عمل ہونا چاہیے.
یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ بائی لاز بھی بننے چاہیے نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی اور ایون سٹی لیول پہ بھی ہر شہر کے حوالے سے ہونی چاہیے. اس کے بعد جو نئے شہر بسائے جا رہے ہیں, نئی جتنی بھی پلاننگ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے جتنے بھی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس میں اس کے اوپر اسپیشل امفیسس ہو کہ اس میں جو لینڈ یوز پلاننگ ہے, جس میں جو گرین انفراسٹرکچر ہے, جو بلڈنگز ہیں جس طرح کنکریٹ کی اور اسفالٹ کی ہم ایک پورا جنگل بچھا دیتے ہیں, اس کی بجائے جو گرین انفراسٹرکچر پہ آیا جائے, بلڈنگ کوڈز جو ہیں اس میں جو ماحول دوست عمارتیں ہیں, جو انرجی ایفیشینٹ عمارتیں ہیں, اس طرح کے اسٹرکچرز کو جو ہے وہ زیادہ ٹیکس پہ بھی چھوڑ دی جائے, اس کو انکریج کیا جائے اور لوکل انڈسٹری بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس طرح کے انسینٹیو سے ہمیں ایک تو اپنی کنسٹرکشن کو ماحول دوست بنانا ہوگا, دوسرا ہماری جو فارسٹریشن ہے, یعنی جنگلات جو ہیں, ڈیفارسٹریشن, جو جنگلات کا کٹا ہوا ہے بہت تیزی سے جاری ہے, اس سے بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ صرف بارشیں ہوتی ہیں, ماحول پہ برا اثر پڑتا ہے, بلکہ زمین کا جو کٹاؤ ہے, جو لینڈ سلائڈز ہیں اور جو سیڈیمنٹس کا فلو ہے, دریاؤں میں مٹی کا آنا ہے, ڈیم ہمارے بھر جاتے ہیں سیڈیمنٹ سے, یہ ساری چیزیں جو ایک چین کی شکل میں چلتی ہیں. آپ بار بار نا زراعت کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ شجرکاری کی بھی بات کر رہے ہیں. میں صرف موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا, آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب, انڈیا جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد اب وہ مسلسل, ابھی کل پرسوں کا جو بیان تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہم نے اس کو بحال نہیں کرنا, وہ ایک غنڈہ گردی اور بدماشی, یعنی کہ پانی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے جا رہا ہے. کیا اس وقت کیا پوزیشن ہے, پاکستان اس پہ ریئیکٹ کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ اگر پانی آپ نہیں دیں گے اور پانی روکیں گے تو یہ ہماری طرف سے پھر جنگ ہوگی. کیا صورتحال ہے کیا اس وقت دونوں ملکوں کے بیچ؟ دیکھیں, ہتھیار کو اگر پانی کو ایز اے ہتھیار یوز کریں گے تو ظاہر ہے ہتھیار کے جواب میں ہتھیار ہی چلتا ہے. تو وہ تو بلاول صاحب نے بڑا صحیح بیان دیا ہے, برموقع بیان دیا ہے. لیکن دیکھیں, جو ملک ہوتے ہیں, جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ ایسے نہیں چلتی. وہ جو شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں ان کو مل جل کے استعمال کرتی ہیں. تو اس پہ یہ سندھ طاس کا معاہدہ ایک بڑا اچھا معاہدہ تھا کہ جس پہ باوجود جنگوں کے اتنی ٹینشن کے عمل ہوتا رہا اور اس کے دونوں ملکوں کے عوام فائدہ اٹھاتے رہے. لیکن اب یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے حصے کا سارا ڈیولپ کر کے اب اس کی مغربی دریا جو پاکستان کا حصہ ہے اصل میں, اس پہ اس نے نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کا حصہ زور زبردستی سے لینا چاہ رہا ہے, جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ اگر وہ بجلی بناتے ہیں, چلتے پانی میں بجلی بناتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر وہ دریاؤں کا پانی روکنا چاہتے ہیں, ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بڑی اہم بات کی. انشاءاللہ اس پر پورا تفصیل کے ساتھ پروگرام بھی کریں گے. ظفر اقبال وٹو صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ایشیا زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے جب سندھ طاس کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پانی کو اگر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو پھر ہتھیار کا جواب تو ہتھیار ہی ہوتا ہے. یہ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت